قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں ہر انسان محنت میں لگا ہوا ہے اور دنیا میں ہر انسان محنت پہ لگا ہوا ہے اور وہ کوئی کس چیز پہ محنت کر رہا ہے، کوئی کس چیز پہ محنت کر رہا ہے۔ صبح آپ لوگ بھی جو ہے ہم سارے اٹھتے ہیں تو کوئی جاتا ہے لوہے پہ محنت کرتا ہے، کوئی جاتا ہے کہیں مٹی پہ محنت کرتا ہے اور کوئی جاتا ہے کسی اور چیز پہ محنت کرتا ہے۔ کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہوتا ہے کہ جی وہ جائیں اور قرآن و حدیث پہ محنت کریں۔ تو کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے جو ہے لوہا رکھ دیا، کسی کے سامنے جو ہے اور لکڑی رکھ دی، اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن و حدیث رکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ یوں محنت کریں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ تو دنیا کے اندر جو ہے جو فوج ہوتی ہے اس ملک کا دفاع کرتی ہے، تو فوج کو بھی جو ہے پورے پاکستان سے یہ پورے ملک سے فوج میں جو ہے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کو چنا جاتے کہ جی آپ آئیں، اور اس ملک کی وہ فوج کہلاتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس فوج کو ساری مراعات بھی دیتی ہے، اس کو سہولیات بھی دیتی ہے کہ جی یہ ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور اس کی حفاظت میں جس جس کو اللہ نے شامل کیا گویا کہ ان کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی، حدیث مبارکہ سے جڑ گئی۔ تو وہ خوش قسمت ہے وہ طالب علم جس سے پوچھا جائے کہ جی صبح کہاں جا رہے ہو، کہتا ہے میں مدرسے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست، میں دل میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، میں قرآن کریم سیکھنے جا رہا ہوں، میں حدیث مبارکہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس طالب علم کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کے راستے پہ نکلتا ہے در حقیقت وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، کوئی بندہ جو ہے آپ کسی کو بھیجتے ہو جی فلاں جگہ چلے جائے، فلاں جگہ چلے جائے، تو وہ جاتے کہتے جی میں تو فلاں صاحب کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، میں تو فلاں صاحب کا ہوں۔ تو جو اس طرح کسی کا بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی ساری ضروریات بھی وہ بھیجنے والا پوری کرتا ہے، اس کا خیال بھی بھیجنے والا کرتا ہے۔ تو من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ میرے راستے میں ہے، تو اس کی ساری ضروریات، اور سب سے بڑی انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی اخروی ضروریات پوری کر دی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے اندر ایک بندے کو جس نے دنیا میں کبھی بھی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کو جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں کبھی تم نے کوئی خیر دیکھی؟ وہ کہے گا واللہ میں نے کبھی دنیا میں خیر ہی نہیں دیکھی۔ اور ایک وہ بندہ جو دنیا میں ہمیشہ تنگ دست رہا، مشکلوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، بیماریوں میں رہا، جب جنت کی نعمت میں یوں غوطہ دیا جائے گا، کہا جائے گا تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ کہے گا واللہ میں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ تو دنیا کی پریشانی بھی عارضی ہے اور دنیا کا سکھ اور چین بھی عارضی ہے۔
یہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آخرت کا سکھ ہمیشہ کا سکھ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے اندر جنت والوں سے کہا جائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، جنت والے متوجہ ہوں گے، یا اہل النار، اے آپ جہنمیوں، جہنمی متوجہ ہوں گے۔ ان سب کے سامنے جو ہے ایک جانور کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے۔ اس کے جو ہے گلے پہ چھری پھیر دی جائے گی اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود، جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکلنا۔ یا اہل النار خلود، اے اہل نار ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو روایت میں آتا ہے اگر خوشی سے مر جانا ہوتا تو جنتی مر جاتے، اور غم اور اندوہ سے مر جانا ہوتا تو جہنم والے مر جاتے۔ تو جنت کی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہے، اور آخرت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آخری وقت آیا، گھر والے بھی سمجھ گئے کہ جی اب حضرت جا رہے ہیں، کہا واہ کرا واہ، ہائے افسوس۔ تو بلال رضی اللہ نے کہا واہ ترا واہ، ہائے خوشی کا دن، کل تو میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا، میری زندگی کا سب سے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، کل تو میری رسول اللہ اور صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ تو زندگی انسان یوں گزارے، اللہ کی اس علم دین کی نوکری کرتے کرتے کہ دنیا سے رخصتی ہو۔ ایک محدث تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، آخری وقت تھا، اب طلبہ نے کہا کہ جی حضرت کے سامنے ہم کیسے جو ہے وہ تلقین ہوتی کہ لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہمت نہ ہوئی تو سب نے کہا چلو ساجی کے سامنے جو ہے بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں احادیث کا۔ تو ایک طالب علم کہتے ہیں مجھے فلاں محدث نے بیان کیا، دوسرے کہتے ہیں مجھے فلاں نے کیا۔ اب جو حضرت کی حس بیدار ہوئی، فرمایا کہ ہمیں فلاں محدث نے، فلاں نے، فلاں نے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی، دخل الجنہ۔ یعنی زندگی کا آخری لمحہ، آخری سیکنڈ، آخری مائکرو سیکنڈ کے اندر بھی دین کا کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے، رسول اللہ کی جو ہے احادیث مبارکہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اس سے بڑی اچھی موت اور کیا ہوگی؟ تو اپنے آپ کو ہم دین کے لیے یوں وقف کر دیں، اللہ زندگی کے آخری سانس ہو تب بھی ہم دین کی محنت، علم دین سیکھتے، سکھاتے، پڑھتے، پڑھاتے جو ہے ہمارا وقت گزرے۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ یہ زندگی نہ تو ہمارے پاس ہے اور نہ کوئی ایگریمنٹ لکھا ہوا کہ جی اتنے سال ہم زندہ رہیں گے۔ کم سے کم جتنے سال زندہ رہیں اس رب کی نوکری کرتے ہوئے زندہ رہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یار کہاں کیا کام کرتے ہو؟ جی وہاں کتنی سیلری ہے؟ جی 5 لاکھ، بڑی اچھی جاب ہے تمہاری، بڑی اچھی نوکری میں لگے رہنا۔ تو 5 لاکھ والی نوکری بھی ایک دن چھوٹ جائے گی، لیکن جو اللہ رب العزت کی دین کا نوکر بن جائے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم اضع فیکم علمی لأعذبکم، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب میں، اذهبوا فقد غفرت لکم، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے دین کی نوکری، اس پہ انسان جو ہے فخر کرے۔ دنیا میں اگر کسی کا مشیر بن جاتا ہے تو اس پہ فخر کرتا ہے، اس دین کی، اسلام کی نوکری پہ فخر کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ فخر کریں یا نہ کریں، میں فخر کروں یا نہ کروں، اللہ رب العزت کے اس طالب علم کے اوپر اتنا فخر ہے کہ فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، طالب علم کی اس نیت، علم دین سیکھنے کی نیت کرتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں تک جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یہ علم دین سیکھ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے من سلک فی طلب العلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے ایسے راستے پہ چلتا ہے کہ جہاں سے اس کو علم ملتا ہے،
سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ اس دین سیکھنے میں کچھ طالب علم یوں کہتے ہیں کہ جی وہ میں کلاس میں بیٹھا، جوائن تو کی کلاس، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اگر ہم پتیلا رکھتے ہیں چولہے پر، چولہا آن بھی کر دیتے، بہت تیز چولہا جل رہا ہوتا ہے، آپ فوراً پانی اس دیگچی میں ہاتھ ڈالیں، پانی گرم نہیں ہوگا۔ تو آپ بیزار ہو جائیں، یار میں نے چولہا بھی جلایا ہے، پانی بھی رکھا ہے، پانی گرم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو سارے کہیں گے میاں تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا وقت دیتے جائیں، گرم ہوتا جائے گا تو ہوتا جائے گا، ایسا گرم ہوگا کہ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ درخت کے اوپر پھل بھی جو ہے آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، آم کا سیزن ہے تو آم تو ضرور آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اس کو پانی بھی ملتا رہا، وہ ایک پھل آتے رہے، پہلے پھول آئے، کونپلیں نکلی، کرتے کرتے ایک وقت آیا، خزاں کا وقت بھی اس میں گزرا، تو خزاں کے بعد بہار آئی۔ تو ہر چیز اپنے وقت پہ رزلٹ دیتی ہے۔ تو فوراً رزلٹ بھی مجھے تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اچھا کچھ بھی نہیں آ رہا تو پھر علمی سلسلے سے اپنا نام کاٹ لینا مناسب ہوگا۔ بھئی تمہیں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں، پہلے بھی شاید دی تھی، کہ جن لوگوں کا اس طالب علم کی لسٹ میں نام ہوتا ہے، اگر ان کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیا فرشتے اللہ کے ہاں اس کو نام شامل نہیں کریں گے اللہ یہ بھی طالب علم ہے؟ فرشتے صرف ان کا نام تو نہیں دیں گے نا جن کو آتا ہے، بلکہ جس نے علم دین کے لیے اپنا وقت دے دیا، اللہ کی نگاہ میں وہ طالب علم ہے۔ دنیا میں جب اسٹیٹ بینک جو ہے، ہر بینک کو کہتے ہیں اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ ہولڈر جتنے ہیں سب کے نام دے دو، تو بینک میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ماشاءاللہ کروڑوں روپے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوگا جس کا 500 روپے ہوگا۔ جب لسٹ بنے گی تو بتاؤ 500 والے کا نام آئے گا نہیں آئے گا؟ بینک والے اتھارٹی رکھتے ہی نہیں ہے کہ جی 500 والے کا نام نکال دے، وہ کہیں گے جی بالکل اسی لسٹ میں آئے گا جہاں کروڑوں والے ہیں، نیچے آ جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن اس لسٹ سے اس کا نام خارج نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا، کوشش یہ کریں کہ علم دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ لوگوں نے تو اس علم دین کے لیے اتنا سفر کیا، اتنی مشقتیں برداشت کی کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ شام میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے خود ان سے نہیں سنی، کسی سے سنی لیکن خود ان کی زبان مبارک سے نہیں سنی۔ تو مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کیا، آج میں گوگل میں دیکھ رہا تھا تقریباً 1700 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ 1700 کلومیٹر اس دور کا جو ہے، یہ بہت اچھی سواری ہوگی تو گھوڑا ہوگا، دھوپ بھی اسی پہ، گرمی بھی اسی پہ، سردی بھی اسی پہ، سفر کر کے وہاں جو ہے شام پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، مٹی میں جو ہے جسم اٹا ہوا، باہر نکلے، کہا جی مجھے ایک حدیث آپ سے پہنچی تھی، آپ مجھے وہ بیان کر دیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، سواری کا رخ موڑا، واپس چلے گا۔ فرمایا بس میں ایک ہی حدیث طلب کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایک حدیث کی کنفرمیشن کے لیے مدینہ منورہ سے شام تک کا سفر کرنا، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد اور کوفہ کتنی دفعہ گیا، فرمایا مجھے یاد بھی نہیں پڑتا، اتنی دفعہ محدثین کے ساتھ میں اس جگہوں پہ گیا علم دین سیکھنے کے لیے، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی مشقتیں ضرور آتی ہیں۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ ہم ایمان لائے بس کافی ہے، وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا،
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور یہ آزمائش ضرور آتی ہے۔ جب بھی انسان کسی بڑے مقصد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کرام کو تو اتنا آزمایا گیا، کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ آزمائش کا دور بھی طالب علم کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ کئی دفعہ جو ہے گھر والے کہیں گے جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، لوگ کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے تجھے کیا ہو گیا، اچھے بھلے انسان تھے کن چکروں میں پڑ گئے۔ بھئی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا عام کوئی غریب سے بچہ پڑھے گا، فل ٹائم پڑھے گا، اس کا کام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشوں سے میں مایوس نہیں ہونا۔ آزمائش آتی ہے تندی بات مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو اڑتی ہے تجھے، چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ آزمائشیں رشتہ داروں کی طرف سے بھی آئیں گی، بیوی بچوں کی طرف سے بھی آئیں گی، دوست احباب کی طرف سے بھی آئیں گی، اور خود بھی انسان کبھی شیطان کے کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک دین کی صحیح سمجھ رکھنے والا 1000 عبادت گزاروں سے شیطان پر زیادہ بھاری ہے۔ اشد کا لفظ بھی آتا ہے، بھاری ہے شیطان پر۔ تو شیطان کی کوشش ہے کہ اس بندے کو علم دین نہ سیکھنے دیا جائے۔ تو مشقتیں بھی ہیں اور اس میں آزمائشیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ان کو پتہ چلا، اب دیکھیں آپ سوچیں لوگوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی۔ پتہ چلا کہ ایک روایت جو ہے وہ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ کے پاس ہے، اور انہوں نے سنی تھی لیکن اس کو براہ راست اگر سننا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ سے۔ تو یہ جو ہے مدینہ منورہ گئے، پتہ چلا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ وہاں سے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ وہاں سے حج پہ چلے گئے، حج کے بعد ملاقات کا حضرت ہم ملاقات کے لیے تو حج کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو حدیث سننے کے لیے آئے تھے۔ ایک حدیث کے لیے کئی کلومیٹر دور کا سفر کیا، مدینہ پہنچے، مدینہ سے مکہ پہنچے، اور ایک حدیث کو صرف کراس چیک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں، تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ فلور مل کے اندر انسان جائے، وہاں اگر آٹا نہ بھی خریدے تب بھی جو ہے کپڑوں میں جسم میں آٹا لگ ہی جاتا ہے۔ تو جو کلاس میں طالب علم آتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ محروم ہو جائے، کچھ نہ کچھ وہ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جی کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ایک مشہور شعر ہے نا، اگر آپ اس پورے بیان کا خلاصہ سمجھنا چاہیں، قدم ہے راہ الفت پر تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، بس اپنے آپ کو ہم نے تھکا دینا ہے۔ دنیا کے لیے تو ہمارا جسم تھکتا تھا، کاش کہ ہمارا دین کے لیے بھی کبھی جسم تھک جائے۔ دنیا کے لیے ہمارے جو ہے تھوڑی تھکاوٹ ہوتی تھی، کاش کبھی دین کے لیے تھکاوٹ ہو جائے۔ اس لیے آپ طالب علم خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس مقام کی لاج رکھ لیں۔ ناقدری انسان جب کرتا ہے تو یہ مقام اللہ واپس لے لیتے ہیں، ناشکری کرتا ہے اللہ جو ہے اس مقام کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہمت اپنے ساتھیوں کی بھی بڑھائے اور خود بھی باہمت بنے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کلاس جاری رکھیں آپ۔